علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جب تک تم نماز میں ہو تب تک تم اللہ کے دروازے کو کھٹکھٹا رہے، اور جو شخص بھی بادشاہ یعنی اللہ کے دروازے کو کھٹکھٹاتا ہے وہ دروازہ ضرور۔ اسلام اور ایمان کے درمیان جو میں نے فرق بتایا ہے، اس کے باوجود یہ یاد رکھیں کہ یہ دونوں لازم اور ملزوم ہے۔ ایک مومن اور مسلم کے اندر دونوں کا ہونا ضروری ہے۔ اگر مومن ہے تو مسلم بھی ہوگا، مسلم ہے تو مومن بھی ہوگا۔ کیا مطلب؟ کہ جب دل میں عقیدہ رکھتا ہے اللہ الایمان باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ، ان تمام چیزوں پر ایمان رکھتا ہے تو نیک اعمال بھی کرنا اس کے لیے ضروری ہے۔ اگر وہ نیک اعمال نہیں کر رہا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کے دل میں ایمان رچا بسا نہیں۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ کسی کے دل میں ایمان راسخ ہو جائے، اس کے دل میں ایمان رچ بس جائے اور وہ ظاہری اعمال نہ کرے۔ ہمارے یہاں بڑا یہ ایک فیشن سا ہو گیا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی مومن ہوں، دل سے مسلمان، اور اعمال نہیں ہو پا رہے ہیں تو اللہ ہدایت دے دے، دعا کیجیے اللہ ہدایت دے دے۔ یہ بات وہ اپنے کاروبار کے متعلق نہیں کہیں گے۔ آپ اس سے کہیں کہ ایسا کریں کہ اپنی دکان بند کر کے بیٹھ جائیں، اللہ تو رازق ہے، دعا کریں اللہ روزی دے، تو وہ کیا کہے گا؟ وہ یہ کہے گا کہ بھئی اللہ رازق تو ہے لیکن خود تو کوشش کرنی ہوگی نا، اس لیے میں دکان کھول رہا ہوں، میں تجارت کر رہا ہوں، اب اللہ سے دعا مانگ رہا ہوں اللہ اس میں برکت دے۔ تو ان سے کہیے کہ اسی طرح پہلے نماز پڑھیے پھر اللہ سے ہدایت مانگیے، خود کوشش کیجیے۔ اسلام ایمان یہ دونوں لازم اور ملزوم ہے، دونوں کا ہونا ضروری ہے۔ اب ہم نماز ہی نہیں پڑھ رہے ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں کہ بڑے پکے مومن۔ اب نماز تو ایک فرسٹ اسٹیپ ہے، اسلام صرف نماز نہیں ہے، اسلام بہت وسیع دین ہے، پوری زندگی پر حاوی ہے یہ دین، ہر پہلو پر حاوی ہے زندگی۔ یہ اسلام میں جو نماز ہے یہ تو ابتدائی درجے کی چیز ہے، یعنی پہلا درجہ، سب سے فرسٹ اور یقیناً موسٹ امپورٹنٹ چیز اگر کہیں تو غلط نہیں ہے، لیکن یہ فرسٹ اینڈ بیسک چیز ہے، اس کے بغیر اسلام کا کوئی تصور نہیں۔ اسی لیے کہ الصلاۃ عماد الدین، نماز جو ہے دین کا ستون ہے، اس کا پلر ہے۔ اب پلر کو ہٹا دے عمارت گر جائے گی، نماز کو ہٹا دیں آپ کا دین ختم ہو جائے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہ صرف اچھی بولی میٹھی میٹھی باتیں کر لینے کا، اصل تو دل صاف ہونا چاہیے، اچھی باتیں کر لیں، غیر محرم سے بات کر رہے ہیں، کیا حرج ہے، میری نیت تو صاف ہے ماشاءاللہ۔ تو بے نمازی کے متعلق یہ یاد رکھیں کہ فقہا کے درمیان اختلاف ہے کہ وہ مومن ہے یا کافر ہے۔ فقہائے حنابلہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہ شخص جو جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے وہ کافر ہے، اسے نہ ہی غسل دیا جائے گا، نہ ہی اس پر اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، اور نہ ہی اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفنایا جائے گا۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس نے جان بوجھ کر نماز ترک کی اس نے کفر کیا۔ تو امام احمد کہتے ہیں کہ جب اس نے کفر کیا لہٰذا وہ کافر ہو گیا، اور جب وہ کافر ہو گیا تو اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی، وہ کافر ہو گیا تو اس کی تجہیز و تکفین نہیں کی جائے گی، وہ کافر ہو گیا تو اسے مسلمانوں کے ساتھ دفنایا نہیں جائے گا، وہ مومن نہیں ہے، اس کو کافر کی طرح ٹریٹ کیا جائے گا۔ امام احمد بن حنبل اور فقہائے حنابلہ کی دلیل ہے، اور اس کے برخلاف جمہور فقہائے کرام جن میں فقہائے حنفیہ بھی ہیں، ان کی یہ رائے نہیں ہے، ان کی رائے یہ ہے کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس شخص نے جان بوجھ کر نماز ترک کی اس نے کفر کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کفر والا، کافروں والی حرکت کی، اس نے کافر نہیں ہوگا، کفر کیا۔ راجح قول یہی ہے، صحیح بات یہی ہے کہ اگر ذرہ برابر بھی ایمان ہے وہ انشاءاللہ کافر تو نہیں ہوگا، البتہ زبردست دھلائی ہوگی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ احادیث آپ جب پڑھیں گے اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ بے نمازیوں کے لیے کیا وعیدیں اللہ تعالیٰ نے سنائی۔ بہرحال اللہ اپنے فضل سے معاف کر دے، کسی کو تو کر دے، اصول تو اللہ نے یہ بیان کیا ہے کہ جو اعمال کرے گا وہ جائے گا، اور جو اعمال نہیں کرے گا تو سزا کاٹنا ہے۔ اگر مومن ہے تو سزا کاٹ کے ایک لمبی مدت تک کبھی نہ کبھی نکالا جائے گا، وہاں کا ایک دن 1000 سال کے برابر ہے، اب آپ اندازہ لگائیں، یا ایک سیکنڈ کوئی انگلی آگ میں رکھ نہیں سکتا۔ ہم بڑی جرات اور سے کہہ دیتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے دیکھ لیا جائے گا۔ بہرحال البتہ اگرچہ یہ رائے ہی صحیح ہے کہ وہ کافر نہیں ہے لیکن کفر والا عمل کر رہا ہے وہ۔ امام لالکائی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک بے نمازی کی ذلت اور اس کی عار اور اس کی رسوائی کے لیے صرف یہی بات کافی ہے کہ فقہائے کرام کے درمیان اس کے سلسلے میں اختلاف ہے کہ بھئی وہ مسلمان ہے بھی یا کافر، صرف ذلت کے لیے یہی بات کافی ہے۔ اب کافر ہو نہ ہو یہ تو بات کی بات، فقہا آپ کے مسئلے میں اختلاف کر رہے ہیں، بعض کہہ رہے کافر ہے، اس سے بڑی ذلت کی بات اور نماز چھوڑنے کا کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے، اور صحابہ میں تو کبھی تھا نہیں۔ منافقین بھی جو تھے اس دور میں 5 وقت کی نماز رسول اللہ کے ساتھ پڑھا کرتے تھے مسجد، تاکہ کسی کو پتہ نہ چل جائے کہ وہ منافق۔ تو اسلام اور ایمان دونوں لازم و ملزوم ہیں، یعنی ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔
ایک مومن، سچا مسلم وہی ہے جس کے اندر ایمان بھی ہو اور اسلام بھی ہو، یعنی ظاہری اعمال بھی وہ کرتا ہو اور اس کے علاوہ دل میں ایمان رچا بسا۔ اسی لیے الاسلام کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اسلام یہ ہے سب سے بنیادی چیز، گواہی دینا، ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول وتقیم الصلاۃ، سب سے پہلی چیز کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہے۔ یہ سب سے بنیادی چیز کہ جب ایک بندہ اسلام کرتا ہے اور اس کی گواہی دیتا ہے تو وہ بندہ کیا ہے، وہ اب اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلی اور بنیادی چیز لا الہ الا اللہ، کوئی خدا نہیں ہے سوائے اللہ۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا۔ ابھی میں نے چند آیتیں آپ کے سامنے پڑھی ہیں، وہ آیتیں سورۃ الکہف کی آیتیں۔ اگر ان آیتوں پر ہم غور کریں اور ان کی تفسیر کو سمجھنے کی کوشش کریں تو ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا یہ آیتیں آج کے زمانے کے متعلق ہی نازل ہوئی ہیں۔ ان آیتوں میں اللہ رب العالمین نے دو دوستوں کا ذکر کیا ہے، اور اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا، کہ آپ لوگوں کے سامنے دو دوستوں کا ذکر کر دیں، ان کا واقعہ بیان کر دیں۔ ان دو دوستوں میں سے ایک شخص ایسا تھا جس کو اللہ رب العالمین نے اس زندگی میں بہت سی نعمتوں سے نوازا تھا، اسے مٹیریلسٹک لائف حاصل تھی، لگژریس لائف حاصل تھی، اور دنیا کی بہت سی نعمتیں اسے حاصل تھی۔ اللہ نے فرمایا کہ اسے اللہ رب العالمین نے دو باغات دیے تھے، ایسے باغات تھے جو انگور کے باغات تھے، انگور جیسا مرغوب پھل، اور پھر اس کا مکمل باغ، اور پھر باغ بھی ایک بلکہ دو باغ، اور اس کے علاوہ وجعلنا وحففناہما بنخل، اس ان انگور کے دو باغات کو اللہ نے کھجور کے درختوں سے گھیرا ہوا تھا، یعنی انگور کے باغات بھی ملے ہوئے ہیں اور کھجور کے درخت بھی موجود ہیں۔ اسی طریقے سے وجعلنا بینہما زرعا، اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ ان دو باغات کے درمیان اللہ نے اسے کھیتی بھی دے رکھی ہے۔ اب یہ کتنی بڑی نعمت! اور صرف اسی پہ اکتفا نہیں بلکہ آگے اللہ نے فرمایا کلتا الجنتین آتت اکلہا، یہ جو دو باغات ہم نے اسے دیے تھے وہ باغات ایسے نہیں تھے کہ جو بیکار ہو، بلکہ پھلوں سے لدے ہوئے باغات۔ اب آپ ان چیزوں کو گنیں، سب سے پہلے انگور جیسے مرغوب پھل کا باغ، اور وہ باغ بھی ایک نہیں بلکہ دو، پھر دونوں باغات کھجور کے درخت سے گھرے ہوئے، اور پھر ان باغات کے درمیان کھیتی، اور پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا، اور دو باغات بھی ایسے ہیں کہ جو پھلوں سے لدے ہوئے، اور پھر ان دو باغات کے درمیان ہم نے ان کے لیے، اس شخص کے لیے نہر بھی نکال دی۔ اب آپ اس زمانے کے اعتبار سے اگر اس چیز کو دیکھیں تو ہمیں معلوم چلے گا کہ اس وقت کی جو لگژریس لائف ہو سکتی تھی وہ لگژریس لائف اس شخص کو حاصل تھی۔ مادی اعتبار سے، مٹیریلسٹک لائف کے اعتبار سے اس کے پاس کوئی کمی نہیں تھی، کھانے پینے کے لیے سامان، باغات، کھیت موجود ہے، نہریں موجود ہیں، اور وہ آرام کے ساتھ، کھجور کے درخت موجود ہیں، وہ آرام کے ساتھ جو ہے اپنی زندگی بسر کر رہا ہے۔ لیکن اس کا جو دوسرا شخص تھا، اس کا جو دوسرا ساتھی تھا، وہ ساتھی ایسا تھا جس کے پاس یہ نعمتیں نہیں تھی، لیکن وہ شخص ایمان والا تھا۔ دو دوست تھے جس کے پاس دنیاوی نعمتیں تھی، لگژریس لائف تھی۔ وہ شخص ایسا تھا جو مومن نہیں تھا، لیکن اس کا جو دوست تھا وہ مومن تھا، لیکن اس کے پاس یہ نعمتیں حاصل نہیں تھی۔ تو ان دونوں کے درمیان کچھ کنورسیشنز ہوئے، کچھ ڈسکشن ہوئی، جس کا ذکر اللہ نے سورۃ الکہف میں فرمایا ہے۔ اور اگر ہم اس چیز کو اور ان آیتوں کو اور ان آیتوں سے جو ہمیں لیسنز ملتے ہیں، اگر ہم نے ان کو سامنے رکھا تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کی زندگی میں اور آج کے زمانے میں جہاں ہمارے یہاں ویسٹرن سویلائزیشن کا غلبہ ہے، مادیت کا غلبہ ہے، مادہ پرستی کا غلبہ ہے، مٹیریلزم کا غلبہ ہے، جہاں ہم نے مٹیریلسٹک لائف کو ہی سب کچھ سمجھ کے رکھا ہے، اللہ نے ان آیتوں کے ذریعے آج کے زمانے کے لوگوں کو خاص طور پر رہنمائی فرمائی ہے۔ چونکہ ہمارا جو یقین ہے اس کتاب اللہ پر، قرآن کریم پر، کہ یہ کتاب اب قیامت تک کے لیے، ہر زمان و مکان کے لیے
تو ہر زمان و مکان کے لیے ہونے کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ ہر طرح کے فتنے کا مقابلہ کرنے کا طریقہ اور ہر طرح کی مشکلات کا حل اس کتاب میں ہونا چاہیے. تبھی یہ کتاب وہ ہوگی جو قرآن کریم قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہدایت نامہ ہے. اور اسی لیے اللہ رب العالمین نے آج کے زمانے کے لوگوں کے لیے بھی اور ہر اس زمانے کے لوگوں کے لیے جہاں پہ مادہ پرستانہ مزاج بن چکا ہے، جہاں مٹیریلزم والا مزاج بن چکا ہے، اسے ہمیں کس طریقے سے اس کا مقابلہ کرنا ہے اور دنیا کی حقیقت اور زندگی کی حقیقت کو کس طرح سمجھنا ہے، اللہ نے ان آیتوں میں بیان فرمایا. تو یہ دو ساتھی تھے، دو دوست تھے. ان دونوں کے درمیان اب ڈسکشن اور ایک کنورسیشن کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو شخص تھا جسے مٹیریلسٹک لائف حاصل تھی اور لگژریس لائف حاصل تھی، اسے اس اپنی لگژری کا جو ہے نشہ اس کے اوپر چڑھا ہوا تھا. جیسا کہ ہمیشہ ہوتا ہے مالدار لوگوں کے اوپر جو ہے ایک مالداری کا اور غرور اور تکبر کا ایک نشہ چڑھ جاتا ہے. اہل حکومت کے اوپر حکومت کا نشہ رہتا ہے، عہدے داروں کے اوپر عہدے کا نشہ چڑھ جاتا ہے، جاگیرداروں کے اوپر جاگیر کا جو ہے نشہ چڑھ جاتا ہے، بزنس مین کے اندر بزنس اور تجارت کی ترقی کا غلبہ اور اس کا اثر اور نشہ چڑھ جاتا ہے. بس اسی طریقے سے اس شخص کے اوپر بھی یہ اثرات ظاہر ہوئے اور اس شخص نے اپنے دوست سے کہا، وہ دوست جس کے پاس جو غریب تھا، اس سے کیا کہا؟ وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا. اس مالدار شخص نے اپنے مومن دوست سے کہا کہ دیکھو، اس سے بات کرتے ہوئے کہ میں تو تم سے زیادہ مالدار ہوں اور اپنے جتھے کے اعتبار سے اور لوگوں کے اعتبار سے میرا جتھا زیادہ مضبوط ہے. اب جو مالدار ہوتے ہیں اس کے پیچھے 8 لوگ اور آگے 8 لوگ گھومتے پھرتے ہیں کہ نہیں، تو اسے اس پر بھی غرور ہوتا ہے کہ بھائی کوئی میری جوتیاں سیدھی کر رہا ہے، کوئی میری کار کا دروازہ کھول رہا ہے، کوئی دھوپ میں مجھے امبریلا لے کر کھڑا ہے، کوئی میرے لیے پانی لا رہا ہے، کوئی مجھے باس کہہ رہا ہے، کوئی میرے سامنے ہاتھ باندھ کر آفس میں کھڑا ہے. تو یہ ایک غرور اور تکبر اس سے الگ آتا ہے. تو یہ غرور اس کے پاس بھی تھا. اس نے کیا کہا کہ انا اکثر منک مالا واعز نفرا، میں تو تم سے زیادہ مالدار بھی ہوں اور جتھے کے لحاظ سے بھی تم سے زیادہ مضبوط ہوں. میرا جتھا زیادہ اسٹرانگ ہے، میرے ماننے والے اور نام لینے والے، عزت کرنے والے زیادہ ہیں. تو یہ غرور اس کے اوپر، مادیت کا غرور اس کے اوپر تھا. اب اللہ اس کی بعض سائیکولوجی کو بیان کر رہے ہیں، جو اس کی سائیکولوجیکل کیفیت تھی اس متکبر شخص کی اور اس کافر شخص کی، جو عموماً ان لوگوں کی ہو جاتی ہے جو اس طرح کے غرور میں اور لگژریس لائف میں اپنے آپ کو بالکل انوالو کر چکے ہوتے ہیں اور اسے ہی سب کچھ سمجھتے ہیں. اللہ نے فرمایا وَدَخَلَ جَنَّتَهُ، اب یہ شخص اپنے باغ میں داخل ہوتا ہے اور وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، اس حال میں کہ وہ اپنے نفس پر ظلم کر رہا ہے، چونکہ اس کے اندر غرور ہے، اس کے اندر تکبر ہے، اس کے نظریات صحیح نہیں ہیں، اس کی آئیڈیولوجیز صحیح نہیں ہیں، اس کے بلیف صحیح نہیں ہیں، اس کے افکار اور عقائد صحیح نہیں ہیں، لہٰذا وہ اپنے نفس پر ظلم کرنے والا ہے. تو داخل ہو کے کیا کہتا ہے؟ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا، میرا یہ گمان نہیں ہے کہ اتنی بڑی یہ جو نعمتیں مجھے حاصل ہے کبھی ختم ہوں گی. میں نہیں سمجھتا کہ یہ نعمتیں کبھی ختم ہوں گی. انسان کی یہ فطرت رہی ہے کہ انسان ایک حالت کو دوسری حالت پر قیاس کرتا ہے. اب وہ ایسی سچویشن میں اس وقت تھا کہ جو لگژریس لائف ہو سکتی تھی وہ لگژریس لائف اسے حاصل تھی. اب اس نے اپنے فیوچر کے متعلق کیا گمان کیا، کیا قیاس کیا؟ وہ یہ کیا کہ یہ جو نعمتیں ابھی مجھے حاصل ہیں یہ تو کبھی ختم نہیں ہوں گی، یہ ہمیشہ باقی رہیں گی. اور ارباب حکومت کا بھی یہی معاملہ رہتا ہے. جس کے پاس حکومت آ جائے وہ سمجھتا ہے اب حکومت ختم نہیں ہوگی، یا میں ہونے نہیں دوں گا، یا فیوچر میں ایسی حالت میں منتقل ہوں گا جو میرے ماضی سے بہتر ہوگی. حالانکہ انسان اپنے فیوچر کے متعلق کوئی گارنٹی نہیں لے سکتا. ہو سکتا ہے آج خوشحال ہو، کل اچانک غریب ہو جائے، ہو سکتا ہے آج غریب ہو، کل اچانک خوشحال ہو جائے. لیکن عموماً جو لگژریس لائف میں ہوتے ہیں، جن کے پاس مٹیریلزم اور مادیت کا جن کے اوپر غلبہ ہوتا ہے اور ان کے اندر مادہ پرستانہ مزاج بن چکا ہوتا ہے، تو وہ ان کے وہم و گمان میں بھی یہ نہیں آتی یہ چیز کہ وہ کبھی ان چیزوں سے باہر نکل سکتے ہیں یا اس کے خلاف کبھی ہو سکتا ہے. وہ سوچتے ہیں کہ ہم حاکم ہیں، ہم ہی حکومت چلائیں گے، ہم ہی رہیں گے، کون میرا مقابلہ کر سکتا ہے؟ ہم مالدار ہیں، ہم ہی مالدار رہیں گے، آگے ہمارا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ ٹھیک اس طریقے سے اس شخص نے کہا ما اظن ان تبید هذه ابدا، میرا نہیں خیال ہے کہ یہ نعمتیں میرے پاس سے جو ہے کبھی ختم ہوں گی. وما اظن الساعة قائمہ، اور میرا یہ بھی گمان نہیں ہے کہ قیامت کبھی قائم ہوگی، چونکہ وہ اپنے باغ کا خدا خود بنا ہوا ہے.
اس کے اندر اس نے اپنے اندر ہی خدائی کا دعویٰ کیا ہوا ہے، ٹھیک اسی طریقے سے جس طریقے سے فرعون نے کیا، انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. کیوں کہا؟ اس کے اوپر مادیت کا غلبہ تھا، اور مادیت کا اور مٹیریلسٹک لائف کا ایسا غلبہ ہوا کہ یہ چیز اس کے ذہن سے نکل گئی کہ میرے علاوہ بھی کوئی ہے، میرے علاوہ بھی کوئی آ سکتا ہے. تو وہ کیا کہتا تھا کہ بھائی قیامت نہیں قائم ہوگی، میں ہی تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. بھائی مصر کی حکومت کس کے پاس ہے؟ مصر کی بادشاہت کس کے پاس ہے؟ مصر میں موجود باغات پر کس کا کنٹرول ہے؟ مصر میں پر چلتی اور بہتی نہروں پر کس کا کنٹرول ہے؟ تو یہ مادیت کا جب غلبہ فرعون کے اوپر آیا، تو جب یہ غلبہ اتنا زیادہ ہو جائے، جو اس کا آخری درجہ ہوتا ہے وہ خدائی کا دعویٰ ہوتا ہے، کہ ایک انسان جو ہے خدائی کا ہی دعویٰ کر جاتا ہے، کہتا ہے کہ بھئی میں ہی خدا ہوں. تو یہ جو شخص تھا یہ بھی مٹیریلسٹک لائف میں اتنا زیادہ پھنسا ہوا تھا، اور پیسے، دنیاوی ترقی اور جو ہے مالداری، اور اس کے علاوہ ساز و سامان، باغات، کھانا پینا، لگژریس لائف کا اتنی اس کے اندر چاہت پیدا ہو گئی تھی کہ اب وہ حقیقت سے اندھا ہو چکا تھا. اب اس نے کہا ما اظن کہ وما اظن الساعۃ قائمہ، میرا نہیں خیال ہے کہ قیامت ویامت کوئی چیز ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ قیامت نظر نہیں آ رہی ہے، باغات تو نظر آ رہے ہیں. ابھی اسی پر میں آؤں گا. وما اظن الساعۃ قائمہ، اگر آپ نے ایک اصول کو سمجھ لیا، جو میں انشاءاللہ عنقریب بیان کروں گا، اس اصول کو اگر آپ نے اپنے ذہن و دماغ میں، دل و دماغ میں بٹھا لیا، انشاءاللہ تعالی آپ کبھی بھی وہ اعتراضات یا ویسٹرن دنیا کی وہ آئیڈیالوجیز جو اسلام کو چیلنج کر رہی ہیں، ان کے سامنے کبھی نہیں جھک سکتے آپ، انشاءاللہ تعالی اللہ کے حکم. اور وہ نقطہ اور وہ حل قرآن نے بیان کیا ہے، یہ میرا اپنا نہیں ہے. تو سب سے پہلے ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ قیامت کو عربی زبان میں اور خصوصاً قرآن کریم میں القیامہ کے نام سے بھی پکارا گیا ہے، اور اسی طرح الساعۃ کے نام سے بھی، یعنی الساعہ اور القیامہ، یہ دونوں لفظ استعمال کیے گئے ہیں قرآن کریم میں قیامت کے لیے. تو لہٰذا قیامت یا القیامہ یا الساعہ، یہ دونوں لفظ قرآن کریم میں کہیں بھی آئے تو اس سے مراد اصل قیامت ہے. اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں القیامہ اور الساعہ یہ دونوں لفظ اصل قیامت کے لیے بھی استعمال ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ دوسرے معنی کے لیے بھی استعمال ہوئے ہیں. جیسے ہم سمجھتے ہیں، آج اگزامپل دیتے ہیں کہ صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث نمبر 2953، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متى تقوم الساعہ، کہ ایک شخص آیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ قیامت کب قائم ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے کی طرف دیکھا، انصار کا ایک بچہ تھا جو کم عمر تھا، اس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھ کر یہ ارشاد فرمایا کہ ان یعش هذا الغلام فعسى الا يدركه الحرم حتى تقوم الساعہ، کہ یہ بچہ اگر زندہ رہتا ہے، اس کی عمر لمبی ہوتی ہے، تو اس کے بوڑھے ہونے تک قیامت قائم ہو جائے گی. تو اس کا کیا مطلب؟ ظاہر سی بات ہے، یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگرچہ لفظ قیامت کا استعمال کیا، لیکن یہاں اصل قیامت مراد نہیں ہے، کیونکہ اگر اصل قیامت مراد ہوتی تو ایسی صورت میں قیامت اب تک قائم ہو چکی ہوتی. ظاہر سی بات ہے، وہ بچہ تو اس دنیا سے جا چکا ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس اعتبار سے اسے سمجھنے اور سمجھانے کے لیے علماء کرام نے قیامت کی بھی 3 قسمیں کی ہیں. قیامت کی 3 قسمیں ہیں. سب سے پہلی قسم قیامت صغرا ہے. صغرا مطلب چھوٹی، قیامت صغرا مطلب چھوٹی قیامت. تو چھوٹی قیامت کا کیا مطلب ہے کہ ہر انسان کو جب موت آ جائے تو اس بندے کے لیے قیامت قائم ہو جاتی ہے. ظاہر سی بات ہے، جب موت آ جائے گی تو اس بندے کے لیے یہ دنیاوی زندگی ختم ہو گئی. اب عمل کا دروازہ بند ہو گیا، اب وہ کوئی عمل نہیں کر سکتا. اور موت کے بعد اب جو وہ عالم برزخ میں جا رہا ہے، اب وہاں پر جزا و سزا کا مرحلہ شروع ہو جائے گا. اگر وہ نیک تھا تو اب قبر میں نعمتیں اسے ملنے لگیں گی، اور اگر وہ گنہگار تھا تو پھر اسے سزا بھی ملنے لگے گی. تو بہرحال اس کے لیے ایک حیثیت سے قیامت تو قائم ہو ہی گئی. تو اسے قیامت صغرا کہتے ہیں، یعنی جس انسان کی موت ہو جائے اس بندے کے لیے وہ قیامت ہے، تو ایک چھوٹی قیامت. اس کے علاوہ ایک دوسری قسم علماء کرام نے بیان کی ہے، وہ ہے قیامت وسطی، یعنی بیچ کی قیامت.
یہ کس کے لیے ہے؟ یعنی جب دنیا کی ایک صدی اور ایک زمانہ ختم ہو جائے، یعنی ایک صدی میں جتنے لوگ رہ رہے ہوں، ایک زمانے میں جتنے لوگ رہ رہے ہوں، وہ تمام لوگ مر جائے، سب کو موت آ جائے، یعنی ایک زمانہ مکمل ختم ہو جائے، تو پوری دنیا کا گویا ایک زمانہ ختم ہو گیا، تو اس زمانے کے لیے قیامت قائم ہو گئی، اس صدی کے لیے قیامت قائم ہو گئی، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ قیامت وسطیٰ۔ اور اس کی یہی دلیل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص سے کہ اگر یہ بچہ زندہ رہا تو اس کے بوڑھے ہونے تک قیامت قائم ہو جائے گی، تو اس شخص سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو اس کی وضاحت ایک دوسری روایت میں ملتی ہے جو صحیح مسلم کی روایت ہے، 2952 حدیث نمبر ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحتاً فرمایا کہ قامت علیکم ساعتکم، یعنی تمہارے لیے تمہاری قیامت قائم ہو جائے گی۔ تو اس سے مراد یہی ہے کہ جب اس شخص نے سوال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ قیامت کب قائم ہوگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بوڑھے ہونے تک قیامت تمہارے لیے قائم ہو جائے گی، یعنی تمہاری عمر کے جتنے لوگ ہیں، تمہارے زمانے کے جو لوگ ہیں، وہ تو اس دنیا سے جا چکے ہوں گے اور ان کے لیے یہ قیامت واقع ہو چکی ہوگی، قائم ہو چکی ہوگی۔ تو یہ دو قسم ہو گئی۔ اور تیسری قسم قیامت کی ہے قیامت کبریٰ۔ کبریٰ کہتے ہیں بڑی کو، بڑی قیامت، قیامت کبریٰ یعنی بڑی قیامت۔ اب ظاہر ہے اس سے مراد وہ اصل اور حقیقی قیامت ہے کہ جب حضرت اسرافیل علیہ الصلاۃ والسلام اللہ رب العالمین کے حکم سے سور پھونکیں گے اور اس چیخ سے پوری کائنات ختم ہو جائے گی، تہس نہس ہو جائے گی، تباہ ہو جائے گی، اور جتنی مخلوقات ہوں گی، جتنے جاندار مخلوقات ہوں گی، سب پر موت طاری ہو جائے گی، اور تمام یعنی مخلوقات اور پوری کائنات بالکل ختم ہو جائے گی، سورج کی روشنی ختم ہو جائے گی، آسمان پھٹ جائے گا، زمین پھٹ جائے گی، اور پوری کائنات اسی طرح اس سور کی چیخ سے ختم ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد اللہ تعالی اپنی قدرت سے تمام مخلوقات کو دوبارہ زندہ کریں گے تاکہ اب حساب و کتاب کا مرحلہ شروع ہو۔ تو یہ اصل قیامت ہے اور اسے قیامت کبریٰ کہتے ہیں۔ تو پھر قیامت کی تین قسمیں، اب آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ تو قیامت کے متعلق اور قیامت کی نشانیوں کے متعلق تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نے اپنی اپنی قوموں کو آگاہ کیا ہے، یہاں تک کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اب آخری نبی ہیں، اب ان کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آنے والے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ تفصیل کے ساتھ قیامت کی نشانیوں کے متعلق اس امت کو آگاہ کیا ہے۔ تو اس کی اہمیت سے آپ اچھی طرح واقف ہو سکتے ہیں، یہی بات اس کی اہمیت کے لیے کافی ہے۔ اور ایک اور حدیث قیامت کی نشانیوں کو سمجھنا کیوں ضروری ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، اس کے لیے ایک اور حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یہ حضرت ابو زید عمر بن اخطب رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2892 ہے۔ اس میں حضرت عمر بن اخطب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فجر کی نماز پڑھائی، اور فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لے گئے۔ کس وقت؟ فجر کی نماز ادا کی اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کرنا شروع کیا، اور بیان کرتے رہے یہاں تک کہ ظہر کا وقت ہو گیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے نیچے اترے اور ظہر کی نماز ہمیں پڑھائی، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ منبر پر تشریف لے گئے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے رہے یہاں تک کہ عصر کا وقت ہو گیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے نیچے تشریف لائے اور ہمیں عصر کی نماز پڑھائی، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ منبر پر تشریف لے گئے اور بیان کرتے رہے یہاں تک کہ غروب شمس ہو گیا، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا، مغرب کا وقت ہو گیا، اور صبح سے یعنی طلوع شمس سے لے کر غروب شمس تک، سن رائز سے لے کر سن سیٹ تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قیامت کی نشانیاں ہیں اس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، اور جو کچھ ماضی میں ہو چکا ہے، جو علامت ماضی میں ظاہر ہو گئیں اور جو علامت مستقبل میں ظاہر ہوں گی، ان تمام علامتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول کھول کر امت کے سامنے بیان کیا ہے۔ تو یہی ایک حدیث اس بات کے لیے کافی ہے کہ قیامت کی نشانیوں کے متعلق علم حاصل کرنا اور جاننا کتنا اہم ہے۔ تبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ٹاپک کو بیان کرنے کے لیے، اس موضوع کو بیان کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی لمبی مدت لی اور اتنا لمبا وقت لیا کہ یعنی سن رائز سے لے کر سن سیٹ تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے رہے۔
تو بہرحال اسے ہمیں جاننا بہت ضروری ہے، خصوصاً ہم آج جس زمانے میں رہ رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے نئے نئے فتنے وجود میں آ رہے ہیں، اور ہم نے بتایا تھا آپ کو کہ قیامت کی نشانیاں، چھوٹی نشانیاں تقریباً پوری ہو چکی ہیں، تو اب بڑی نشانیاں عنقریب ان کا بھی ظہور ہونے والا ہے۔ تو ہمیں سیکھنا ہوگا، جاننا ہوگا کہ وہ نشانیاں کیا ہیں جن کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی ہمیں متنبہ فرما دیا ہے، اور اس سے ان نشانیوں اور ان فتنوں سے بچنے کا طریقہ کیا ہے۔ تو بہرحال قیامت کے متعلق آپ سمجھ گئے کہ قیامت کی کتنی قسمیں ہیں۔ اب آئیے کہ قیامت کی نشانیوں کے لیے علامات بھی کہتے ہیں، یہ بہت عام لفظ ہے جو آپ نے سنا ہوگا کہ علامات قیامت، ٹھیک ہے، تو علامات نشانیوں کے لیے بھی کہتے ہیں، اور اس کے علاوہ اشراط کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے۔ اشراط الساعہ، میں نے بتایا الساعہ مطلب قیامت ہے، اور اشراط مطلب نشانیاں، تو اشراط القیامہ یا اشراط الساعہ کا مطلب ہے قیامت کی نشانیاں۔ تو اب قیامت کی جو نشانیاں ہیں اس کی بھی دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم تو ہے علامات صغرا، صغرا مطلب چھوٹی، یعنی اور علامات مطلب علامتیں، تو علامات صغرا مطلب چھوٹی علامتیں۔ تو ایک قسم نشانیوں، قیامت کی نشانیوں کی یہ ہے جسے ہم علامات صغرا کہتے ہیں، اور دوسری قسم ہے علامات کبرا یعنی بڑی نشانیاں۔ علامات صغرا کی بہت سی مثالیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی چیزوں کی طرف اشارہ کیا، مثلا میوزیکل انسٹرومنٹس کا عام ہو جانا، قیامت کے قریب میوزیکل انسٹرومنٹس کو عام کر دیا جائے گا، وہ عام ہو جائیں گے، تو یہ ایک چھوٹی نشانی ہے۔ جھوٹ بولنا عام ہو جائے گا، قتل و خون ریزی عام ہو جائے گی، اونچی اونچی عمارتیں بنائی جائیں گی، اور اس کے علاوہ بہت سی ایسی نشانیاں ہیں، سینکڑوں چھوٹی نشانیاں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے متعلق ہمیں متنبہ کر دیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں قیامت علامات صغرا ہیں، یعنی چھوٹی نشانیاں۔ علامات کبرا وہ جو 10 میجر سائنز ہے، بڑی نشانیاں ہیں، جس میں سر فہرست حضرت امام مہدی علیہ الصلاۃ والسلام کا ظہور ہے، اسی طرح دجال کا خروج ہے، اسی طرح عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا نزول ہے، یاجوج ماجوج کا خروج ہے، دابۃ الارض کا نکلنا ہے، دخان کا معاملہ ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے اچھا سورج کا مغرب سے طلوع ہونا ہے، یہ ساری چیزیں وہ ہیں جن کو ہم علامات کبرا کہتے ہیں، یعنی بڑی علامتیں۔ تو قیامت کی قیامت کی علامات کی یہ دو قسمیں ہیں، لیکن قیامت کی علامات جو ہیں وہ جب ظاہر ہوں گی، یعنی ان کے ظہور کے اعتبار سے، ظاہر ہونے کے اعتبار سے، پھر ان علامات کی 3 قسمیں ہیں، یعنی دو قسم تو یہ ہے کہ بھئی ایک چھوٹی نشانیاں اور ایک قسم ہے بڑی نشانیاں، لیکن یہ نشانیاں کب ظاہر ہو رہی ہیں، کیا ظاہر ہو گئی یا ظاہر ہوں گی یا ظاہر ہو رہی ہے، تو ظہور کے اعتبار سے، ظاہر ہونے کے اعتبار سے قیامت کی نشانیوں کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک قسم تو وہ ہے یعنی وہ نشانیاں جو پاسٹ میں ظاہر ہو گئی اور ختم بھی ہو گئی، جیسے مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہے، یہ بھی قیامت کی نشانی ہے، جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 6504، حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعثت انا والساعہ کہاتین، کہ میں اور قیامت اس طرح ہوں، یعنی میری بعثت اور قیامت اس طرح ہے، یعنی ان 2 انگلیوں کے درمیان جتنا فاصلہ ہے بس اتنا ہی فاصلہ ہے میری بعثت اور قیامت کے درمیان۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت یہ کیا ہے؟ یہ بھی قیامت کی نشانی ہے، یہ چھوٹی نشانیوں میں سے۔ اسی طرح صحیح بخاری کی ایک اور روایت ہے، 3176 حدیث نمبر ہے، اور حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت 6 نشانیوں کو یاد رکھو، 6 نشانیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گنوایا، قیامت کی نشانیاں، ان میں سے ایک نشانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق کہا کہ موتی، یعنی میری وفات یہ بھی قیامت کی نشانی ہے۔ تو یہ ایک ایسی نشانی ہے جو واقع ہو گئی، آج ہم جس زمانے میں ہمارے اعتبار سے پاسٹ میں یہ نشانی واقع ہو گئی اور ختم بھی ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت بھی ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی ہو گئی۔ اسی طرح جو دیگر بعض نشانیاں ہیں جیسے بیت المقدس کا فتح ہونا، تو بیت المقدس کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ہی فتح کر دیا گیا تھا، تو یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے گنوایا ہے، تو یہ پیشن گوئی اور یہ نشانی بھی پوری ہو گئی۔ تو قیامت کی نشانیوں کے ظاہر ہونے کے اعتبار سے جو 3 قسمیں ہیں، ان میں سے پہلی قسم کیا ہے کہ وہ نشانیاں جو پاسٹ میں ظاہر ہو گئی ہیں اور ختم بھی ہو گئی ہیں، یعنی اب اس کا ظہور نہیں ہو رہا ہے، ایک بار ظاہر ہوئی اور ختم ہو گئی۔
اسی طرح دوسری قسم ان نشانیوں کی ہے جو آج کے دور میں ظاہر تو ہو گئی ہیں لیکن ابھی ختم نہیں ہوئی ہیں، ابھی بھی جاری ہیں۔ اگزامپل کے طور پر آپ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اونچی اونچی عمارتیں بنائی جائیں گی قیامت کے قریب، قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ تو اونچی اونچی عمارتوں کا بنانا یہ ظاہر تو ہو چکا ہے، یہ علامت، یہ نشانی ظاہر تو ہو چکی ہے لیکن ختم نہیں ہوئی ہے، اب بھی جاری ہے، اب بھی اس طرح کا عمل کیا جاتا ہے۔ اسی طرح اسلام و فوبیا کا عام ہونا، مسلمانوں کو مغلوب کیا جائے گا، مسلمانوں کو ذلیل کیا جائے گا، پریشان کیا جائے گا کہ ان میں سے کوئی ثابت قدم نہیں رہ پائے گا اپنے دین پر، یہ مرحلہ ابھی چل رہا ہے، یہ فتنہ ظاہر ہو چکا ہے، یہ نشانی ظاہر ہو چکی ہے لیکن اب تک یہ چل رہی ہے، یہ نشانی ختم نہیں ہوئی ہے۔ تو دوسری قسم یہ ہے کہ جو نشانیاں ظاہر ہو گئی ہیں لیکن ابھی ختم نہیں ہوئی ہے۔ اسی طرح تیسری ایک قسم ہے، وہ ان نشانیوں کی وہ قسم ہے جنہیں آپ علامات قریبہ کہہ سکتے ہیں، یعنی وہ علامتیں جو ابھی قریب ہیں، آنے والی ہیں، ابھی ظاہر تو نہیں ہوئی ہے لیکن ان قریب ظاہر ہو جائیں گی، جن میں تمام علامات کبریٰ بھی شامل ہے، بڑی علامتیں، اور جو میجر سائنز ہے قیامت کی وہ تو ابھی ظاہر نہیں ہوئی ہیں وہ نشانیاں، تو وہ ان قریب ظاہر ہوں گی فیوچر میں۔ تو یہ ایک تیسری قسم ہے۔ تو پہلی قسم اور دوسری قسم، اس میں تو تمام چھوٹی نشانیاں ہی ہیں، یعنی اب تک جو نشانیاں ظاہر ہو گئی اور ختم ہو گئی ان میں بھی چھوٹی نشانیاں ہیں، اور جو نشانیاں ابھی ظاہر ہو چکی ہیں اور چل رہی ہیں وہ بھی چھوٹی نشانیاں ہیں، لیکن وہ نشانیاں جو ابھی ان فیوچر ظاہر ہوں گی ان میں تمام بڑی نشانیاں بھی ہیں اور چند وہ چھوٹی نشانیاں بھی ہیں جو ابھی تک ظاہر نہیں ہوئی ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک بنیادی بات تھی جو ہمیں سمجھ لینا چاہیے۔ اس کے بعد ہمارا جو اس سیریز کا نہج ہوگا وہ یہ ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چھوٹی نشانیوں کو بیان کیا ہے، علامات صغریٰ جنہیں ہم کہتے ہیں، ان علامات صغریٰ، اور اس کے علاوہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کے متعلق بیان کیا ہے کہ فلاں فلاں فتنے ظاہر ہوں گے اور فلاں فلاں فتنے فلاں علاقے میں ظاہر ہوں گے، تو یہ سارے جو فتنے ہیں ان کے متعلق بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں متنبہ فرمایا ہے، پہلے ہم اس کے متعلق بات کریں گے اور بریفلی کریں گے، بہت زیادہ ڈیٹیل میں ہم نہیں جائیں گے چھوٹی نشانیوں میں، اور نہ ہی فتنوں میں بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے، لیکن ہم اسے جلدی کور کرنے کی کوشش کریں گے کیونکہ اکثر چھوٹی نشانیوں سے آپ سب بھی واقف ہیں، تاکہ پھر ہم بڑی نشانیوں پر جب ہم آئیں تو وہاں پر ہم ڈیٹیل کے ساتھ اور تفصیل کے ساتھ بات کر سکیں۔ تو آج جو ایک حدیث ہمارے سامنے ہے وہ ہے سنن ابی داؤد کی روایت ہے۔ اس میں ایک فتنے کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا اور ایک پیشن گوئی فرمائی ہے، اور وہ پیشن گوئی آج صحیح ثابت ہو چکی ہے، یہ ہمارے زمانے کے لیے ہی ہے، اور کس وجہ سے وہ یعنی وہ فتنہ ظاہر ہو رہا ہے، وہ کیوں ظاہر ہو رہا ہے، وہ وجہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، اور ہمارے لیے اس میں سبق بھی ہے کہ اگر ہم اسے ٹھیک کر لیں تو ہم اس فتنے سے محفوظ ہو جائیں گے۔ تو وہ روایت سنن ابی داؤد کی روایت ہے، حدیث نمبر 4297 ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوشک الامم ان تداعى علیکم کما تداعى الاکلۃ الى قصعتها فقال قائل ومن قلة نحن یومئذ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ زمانہ قریب ہے کہ تمام قومیں، تمام امتیں، یعنی اسلام دشمن امتیں، سب ایک دوسرے کو اس طرح تم پر ٹوٹ پڑنے کے لیے دعوت دیں جس طرح کھانے والے ایک برتن کی طرف تمام لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، یعنی ایک برتن ہے، ایک پلیٹ ہے، اس میں کھانا ہے، تو اسے کھانا کھانے کے لیے لوگ ایک دوسرے کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ بھی آئیے، آپ بھی آئیے، اور چاروں طرف سے لوگ بیٹھ جاتے ہیں اور اس پلیٹ پر، اس کھانے پر چاروں طرف سے حملہ کیا جاتا ہے۔ تو وہ زمانہ قریب ہے کہ جس طرح لوگ ایک دوسرے کو کھانے کی لگن کی طرف یا برتن کی طرف دعوت دیتے ہیں اور چاروں طرف سے بیٹھ کر حملہ کرتے ہیں اس کھانے پر اور کھاتے ہیں، وہ زمانہ قریب ہے کہ لوگ اسی طرح، اور تمام امتیں اس امت کو مٹانے کے لیے، اس امت کو ختم کرنے کے لیے، اس امت کو ذلیل اور رسوا کرنے کے لیے، اس امت کو مغلوب کرنے کے لیے ایک دوسرے کو یہ قومیں اور یہ امتیں دعوت دیں گی کہ آئیں اور سب مل کر ہم اسلام پر حملہ کریں اور مسلمانوں پر حملہ کریں۔ یہ زمانہ قریب ہے۔ تو صحابہ کرام میں سے کسی نے عرض کیا کہ وَمِن قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ، کیا اس دن ہماری تعداد اتنی کم ہوگی،
اس وجہ سے ایسا ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قال بل انتم یومئذ کثیر، نہیں بلکہ تم اس دن بہت زیادہ ہوگے، بڑی تعداد ہوگی تمہاری۔ اس حدیث پر غور کیجئے، یہ آج ہی کے زمانے کے متعلق ہے۔ آج ہماری تعداد کم ہے؟ نہیں، صحابہ کرام کے دور میں تو مسلمانوں کی تعداد کم تھی۔ آج کیا ہماری تعداد کم ہے؟ ہرگز تعداد کم نہیں ہے۔ اور کیا آج یہی حال نہیں ہے کہ تمام قومیں اور تمام امتیں اس اسلام پر اور مسلمانوں پر آج ٹوٹ پڑی ہیں؟ پوری دنیا آج اسلام پر حملہ کر رہی ہے، پوری دنیا آج مسلمانوں کو ذلیل اور رسوا کرنے کے پر تلی ہوئی ہے۔ پوری دنیا میں اسلام اور مسلمانوں کو صرف بدنام کیا جاتا ہے، کبھی انہیں ٹیررسٹ کہہ دیا جاتا ہے، کبھی ایکسٹریمسٹ کہہ دیا جاتا ہے، کبھی کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ بیکورڈ ہے، کبھی کچھ کہہ دیا جاتا ہے، کبھی کچھ کہہ دیا جاتا ہے، کبھی داڑھی پر اعتراض ہوتا ہے، کبھی حجاب پر اعتراض ہوتا ہے، کبھی طلاق کے مسئلے پر اعتراض ہوتا ہے، کبھی دیگر مسائل پر اعتراض ہوتا ہے۔ تو یہ آج کا دور ہے کہ جب پوری دنیا آج اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کام کر رہی ہے، اور بالکل اسی طرح پوری دنیا اسلام پر ٹوٹ پڑی ہے جس طرح کھانے والے چاروں طرف سے برتن پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ کسی نے سوال کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیا ہماری تعداد اس دن اتنی کم ہوگی، اس وجہ سے ایسا ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی۔ اور آج ہماری تعداد کتنی زیادہ ہے؟ فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن اگر کوئی ہے تو وہ اسلام ہے۔ سب سے تیزی سے کے ساتھ جو مذہب پھیل رہا ہے پوری دنیا میں وہ اسلام ہے۔ ہمارے یہاں تعداد کی کمی نہیں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کیا فرمایا، اس پر غور کیجئے، وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، لیکن تمہاری تعداد تو بہت زیادہ ہوگی لیکن تم سیلاب کے کوڑے کرکٹ کی طرح ہوگے۔ جب کوئی سیلاب آتا ہے تو ساتھ میں کوڑے کرکٹ کو بھی لیتا آتا ہے، تو اس کوڑے کرکٹ کی کوئی حیثیت اور اہمیت نہیں ہوتی، وہ بے جان چیز ہوتی ہے، بے وزن چیز ہوتی ہے، اس سے کوئی نفع نہیں پہنچ سکتا۔ تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بھی اسی طرح ہو گئے ہوگے، یعنی تمہاری حیثیت نہ اللہ کے نزدیک کچھ ہوگی، نہ ہی دنیا والوں کے نزدیک تمہاری کوئی حیثیت ہوگی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارا خوف، تمہارا رعب اور تمہاری ہیبت کو نکال دے گا، یعنی دشمن تم سے ڈریں گے نہیں۔ اور آج یہی حال ہے، پوری دنیا کو اسلام سے کوئی ڈر تھوڑی ہے، کیونکہ ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں۔ جب تک خلافت عثمانیہ کا قیام تھا تو پھر بھی بہرحال ایک ڈر تھا، اگرچہ وہ خلافت عثمانیہ خلافت راشدہ نہیں تھی، وہ خلافت اگرچہ ملوکیت تھی، لیکن اس کے باوجود خلافت کا ایک ڈھانچہ کھڑا تھا، اور اس ڈھانچے سے ہی پوری دنیا کو تکلیف تھی، اور اس ڈھانچے سے ہی پوری دنیا بہرحال ڈرتی تھی۔ تو سازش کی گئی اور اس کے بعد خلافت عثمانیہ کو ختم کیا گیا۔ زیادہ دن نہیں ہوئے، ابھی 100 سال بھی نہیں ہوئے، تو خلافت عثمانیہ کو ختم کیا گیا، اور خلافت عثمانیہ کے ختم ہونے کے بعد سب سے زیادہ مسلمان پوری دنیا میں ذلیل ہوئے۔ اتنی ذلت پوری تاریخ میں مسلمانوں کو نہیں ہوئی، اتنا نقصان جتنا خلافت عثمانیہ کے زوال کے بعد ہوا، جو ابھی 100 سال بھی نہیں ہوئے اس کے یعنی سقوط کو، مسلمانوں کو جتنا نقصان ہوا اتنا پہلے پچھلی تاریخ میں نہیں ہوا۔ تو اس حدیث کو پڑھ کر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا شاید اسی صدی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کو ارشاد فرما رہے ہیں جب اسلام عروج پر تھا، صحابہ کرام اور مسلمانوں نے اپنے اس دین کے لیے تمام چیزوں کی قربانی دی، جان کی بھی اور مال کی بھی۔ اب اس حدیث کو پہلے مکمل کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے اللہ تعالیٰ تمہارا خوف، رعب اور ہیبت کو نکال دے گا۔ آج یہی صورتحال ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَيَغْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا۔ فَقَالَ قَائِلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْوَهْنُ، تو پوچھنے والے نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ وہن کا مطلب کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حب الدنیا وکراہیت الموت، یعنی دنیا کی محبت اور موت کا ڈر۔ جڑ کی طرف اشارہ کیا، جو اصل وجہ ہے اس کی طرف اشارہ کر دیا۔ اب آپ دیکھ لیں ہمارے اندر کتنا آج موت کا ڈر ہے اور دنیا کی کتنی محبت ہے۔ اچھا، کس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے؟ صحابہ کرام سے۔ ظاہر سی بات ہے صحابہ کرام کے اندر یہ
چیز داخل ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر ایسا ہوتا کہ صحابہ کے اندر دنیا کی محبت ہوتی اور موت کا ڈر ہوتا تو اسلام کے لیے اتنی قربانیاں کبھی نہیں دیتے۔ بدر کے موقع پر 313 اپنے سے 3 گنا زیادہ طاقت کے سامنے کبھی نہیں جاتے، لیکن وہ گئے کیونکہ ان کے اندر موت کا ڈر نہیں تھا، اس کے علاوہ دنیا کی محبت نہیں تھی، تبھی انہوں نے ہجرت کی اور اپنے گھر کو، اپنے اہل و عیال کو اور اپنے مال اور جائیداد کو مکہ میں چھوڑ دیا اور پھر ہجرت کر کے آئے۔ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ارشاد فرما رہے کہ جب یہ چیز واقع نہیں ہوئی تھی، اور ممکن ہے کہ کئی صدی بعد، بلکہ حقیقت ہے کہ کئی صدی بعد یہ چیز واقع ہوئی، جس طرح پوری امت پر، یعنی اس امت مسلمہ پر پوری دنیا ٹوٹ پڑی ہے، یہ چیز بعد میں واقع ہوئی۔ شروع میں تو اسلام کا عروج تھا، بالکل عروج تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی، تو صحابہ کو یقیناً تعجب ہوا کہ ایسا کیسے ہو جائے گا کہ ہمارے اندر یہ بیماری تو ظاہر سی بات ہے نہیں آ سکتی، صحابہ کرام کے اندر تو یہ بیماری نہیں آ سکتی۔ تو انہیں یہ چیز، اس چیز نے سوچ میں ڈالا کہ آخر کیا وجہ ہو سکتی ہے، یعنی یہ تو ان کو یقین تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما رہے ہیں یہ تو ہونا ہے، لیکن وہ یہ سوچنے لگے کہ آخر وجہ کیا ہوگی، ایسا کیوں ہوگا، کیونکہ اب تک تو اللہ ہماری مدد کر رہا ہے، ہم نے اللہ کے لیے قربانیاں دی ہیں اور ہم اب اخلاص کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، تو ہمیں فتح تو حاصل ہو رہی ہے، لیکن پوری دنیا مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے گی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تم سیلاب کے کوڑے کرکٹ کی مانند ہو جاؤ گے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے یہی سوچا ہوگا، یہی سوچا جیسا کہ سوال سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ بھائی باطنی خرابی مسلمانوں کے اندر ہو، یہ تو ہم تصور نہیں کریں گے، لیکن ممکن ہے کہ یہ دنیا دارالاسباب ہے اور اس میں یہاں پہ جس کے پاس زیادہ طاقت ہوتی ہے، زیادہ تعداد ہوتی ہے، تو وہ غالب آ جاتی ہے وہ جماعت عام طور پر عموماً، کیونکہ دارالاسباب ہے۔ تو ممکن ہے کہ مسلمانوں کی جو یہ صورتحال مستقبل میں ہوگی کہ اسی وجہ سے ہوگی کہ شاید ان کی تعداد کم ہو، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سوال کیا کہ وَمِن قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ، کہ ہماری تعداد کم ہونے کی وجہ سے ایسا ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اس کی وجہ ہے وہن حب الدنیا وکراہیت الموت، کہ دنیا کی محبت اور موت کی کراہت۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی آج 100% صحیح ثابت ہوئی، اور یہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے نبی ہونے کی دلیل ہے کہ آپ نے مستقبل کے متعلق ایسی بات کہی ہے جو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ 100% واقع ہو چکی ہے۔ اس وقت کے لوگوں نے یہ چیز، اس چیز کو انہوں نے نہیں دیکھا، انہوں نے تو عروج کو دیکھا تھا، لیکن آج ہم 15ویں صدی میں دیکھ رہے ہیں کہ ہماری کیا حالت ہے، کہ ہمارے اندر یہ دو بیماری ہے کہ دنیا کی محبت ہے اور موت کا ڈر ہے۔ ہم حق کو سپورٹ کرنے سے ڈرتے ہیں، حق کے لیے آواز اٹھانے سے ڈرتے ہیں، ظلم کے خلاف، باطل کے خلاف آواز اٹھانے سے ڈرتے ہیں۔ کیوں ڈرتے ہیں؟ اسی بات کا ڈر ہے کہ اگر ہم حق کی بات کریں گے تو ہمیں جیل بھیج دیا جائے گا، حق کی بات کریں گے تو ہمارے خلاف کیسز چلیں گے، حق کی بات کریں گے تو ہماری تجارت کو، بزنس کو بند کر دیا جائے گا، حق کی بات کریں گے تو ہمارے گھر والوں کو تکلیف پہنچائی جائے گی۔ تو یہی تو حب الدنیا ہے، دنیا کی محبت تو اسی کو کہتے ہیں۔ اگر ہم حق کا ساتھ دیں گے تو ہمارے اوپر دہشت گردی کا الزام لگایا جا سکتا ہے، ایکسٹریمزم کا الزام لگایا جا سکتا ہے، بہت کچھ کیا جا سکتا ہے۔ تو ہمیں موت کا بھی ڈر ہے، ہو سکتا ہے کہ ہمیں جان سے مار دیا جائے۔ تو یہ دو بیماری ہے، تو یہ جو دو بیماریاں ہمارے اندر ہے، یہی وجہ ہے کہ آج ہم زوال کا شکار ہے، انحطاط کا شکار ہے، آج ہم اس دنیا میں ترقی نہیں کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام کے اندر یہ دو بیماریاں ہرگز نہیں تھی، کوئی بیماری نہیں تھی باطنی بیماری، تبھی انہوں نے کیسر و قسرا کے تخت کو پلٹ دیا۔ جو دنیا کے جو دو سپر پاورز تھے اس وقت عہد نبوی میں، ان دونوں کو عرب کے لوگوں نے ہرا دیا، اور چند جو تعداد میں مختصر سے اور اسباب میں مختصر سے ایسے لوگوں نے قیصر کو، رومی حکومت کو، رومن امپائر کو ہرا دیا اور وہاں پر اسلام کا جھنڈا لہرایا۔ تو یہ ایمان کی بدولت ہوا، صرف اسباب سے نہیں ہوتا کچھ، ایمان کی بنیاد پہ ہوتا ہے۔ اور ان کے اندر موت کا ڈر نہیں تھا، اگر موت کا ڈر ہوتا تو اس طرح نہیں غالب آ پاتے۔ اسی طرح دنیا کی محبت بھی نہیں تھی۔ آج یہ تو ایک بہت بڑی چیز ہے کہ ہم حق اور باطل کے لیے کھڑے ہوں، یعنی حق کے لیے کھڑے ہوں اور باطل کے خلاف کھڑے ہوں، یہ تو ایک بہت بڑی چیز ہے۔ ہمارا جو معاشرہ ہے اپنا، اس میں اگر کوئی منکر کام ہوتا ہے، اس میں اگر کوئی گناہ کا کام ہوتا ہے تو ہم تو اس کے خلاف بھی نہیں اٹھتے۔ آپ دیکھ لیں، اچھے سے اچھے دیندار شخص ہے، اگر انہیں کوئی ایسی شادی کی دعوت دی جائے، ایسی شادی میں بلایا جائے جہاں غیر شرعی رسم و رواج ہے، تو وہ ضرور شریک ہو جاتا ہے، داڑھی ٹوپی رکھ کر شریک ہو جاتا ہے۔ وہاں اس کی یہ ہمت نہیں ہوتی کہ وہ کہے اپنے رشتہ دار سے کہ میں تمہاری شادی میں شریک نہیں ہوں گا،
کیونکہ تم شریعت کے خلاف عمل کر رہے ہو، میں تمہارے ساتھ شریک نہیں ہو سکتا۔ وہاں یہ سوچے گا کہ بھائی رشتہ دار کیا بولیں گے، گھر والے کیا بولیں گے، تو اسے ہی کہتے ہیں دنیا کی محبت، کہ وہ کسی کے سامنے بدنام نہیں ہونا چاہتا، تکلیف نہیں جھیلنا چاہتا، کوئی اس سے روٹھ جائے اسے یہ برداشت نہیں کرے گا۔ تو اللہ کو ناراض کر کے اور دنیا کو خوش کر کے تمہیں کیا حاصل ہے؟ دنیا کو اگر پوری دنیا ناراض ہو جائے اور اللہ تم سے خوش ہے تو یہ تمہارے لیے کافی ہے، اس بات کو یاد رکھنا۔ اس لیے حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت کا ڈر اپنے دلوں سے جب ہم نے ختم کر دیا تو اس حدیث میں نے آپ کو پچھلے ایپیسوڈ میں یہ بتایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ پریڈکشنز ہے، پیشن گوئیاں ہیں، وہ محض پیشن گوئیاں نہیں ہیں، صرف خبر نہیں دی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ اس سے بچنے کا علاج بھی بتایا ہے۔ ایک تو متنبع بھی کیا کہ دیکھو ایسا ہوگا، تم بچے رہنا، تم اس میں شکار نہ ہونا، لیکن اس کے بعد وجہ بھی بتا دی کہ کیوں ہوتا ہے، ایسا کیوں ہوگا۔ تو اب ہمیں وجہ جب پتہ چل گئی تو اب ہمیں اسے ریکور کرنے کی ضرورت ہے، اسے ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج بتا دیا کہ اگر تم نے دنیا کی محبت اور موت کا ڈر اپنے دل سے نکال دیا تو تمہارے لیے ہی قرآن کریم میں یہ اعلان کیا گیا ہے کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ اگر تم سچے مومن ہو۔ مومن وہ صرف دل والا ایمان نہیں، وہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ دل سے ایمان لے آئے تو کافی ہے، عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے، تو اصل تو دل کی بات ہے۔ تو یہ ساری چیزیں بکواس ہیں۔ ایمان وہی معتبر ہے جو عمل پر آمادہ کرے۔ وہ ایمانی کیا ہے جس سے آپ جو ہے عمل ہی نہیں کر رہے ہیں، اور وہ عمل بھی قابل قبول نہیں ہے جو ایمان کے بغیر ہو۔ تو اسلام ایمان اور عمل کا جامع ہے۔ اسلام ایمان کا بھی مطالبہ کرتا ہے اور عمل کا بھی مطالبہ کرتا ہے۔ تو بہرحال ایمان اور عمل صالح اس دونوں کو ساتھ میں لے کر چلنا ہے، اور دنیا کی محبت اور موت کا ڈر جب ہم اسے نکال دیں گے تبھی ہمارے لیے یہ وعدہ ہے کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ اگر تم سچے پکے مومن ہو تو تم ہی پوری دنیا میں سر بلند رہو گے، تم ہی سب سے آگے رہو گے، تم ہی ٹاپ پر رہو گے، تم نیچے نہیں رہو گے، سب سے زیادہ تم ہی ترقی یافتہ ہوگے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی، سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آج اس ایپیسوڈ کے لیے اتنا ہی۔ اب نیکسٹ ایپیسوڈ میں انشاءاللہ ہم مزید چند فتنوں کے متعلق بات کریں گے، اور اس کے بعد پھر قیامت کی جو چھوٹی نشانیاں ہیں اس پر ہم بریفلی بات کریں گے، اسے جلدی کور کریں گے۔ اس کے بعد انشاءاللہ جو علامات کبریٰ ہیں، قیامت کی بڑی نشانیاں ہیں، اس پر ہم تفصیل سے بات کریں گے۔